بتائیے گا کہ ہمارے ہاں قربانی، یہ پس منظر، عید، تہوار، یہ سب تو بڑی ظاہری بات ہے، اچھی محمود چیزیں ہیں، لیکن قربانی کے بعد جو ماحول سامنے آتا ہے ہمارے ہاں، کئی دن تک شہروں میں گلیوں میں چلنا مشکل ہو جاتا ہے، ایک تعفن اٹھ رہا ہوتا ہے۔ تو اب مذہب پاکیزگی کا درس دیتا ہے، تزکیے کی بات کرتا ہے، ایک ماحول بھی اس سے پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ سب ریچول ادا کرنے کے بعد جو صورت بنتی ہے سامنے، اس سے تو ایک جس کو آپ کہتے ہیں سلیم الفطرت آدمی کے لیے پورا کا جو پس منظر ہے وہی تعفن زدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا پھر کیا حل ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اس میں ریاست کی بھی ذمہ داری ہے، قربانی کرنے والوں کی بھی ذمہ داری ہے، چونکہ ان کو لگتا ہے دین کا تقاضا تو یہ ہے کہ چھری پھیریں، وہ خون چاہے اگلے کے گھر کے سامنے سے گزر جائے، ہماری قربانی ہو گئی۔ اس معاملے میں تو ہم بڑی ناشائستہ قوم بن چکے ہیں بدقسمتی سے، یعنی یہ صرف قربانی کے معاملے میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے کہ گاڑی دھوئی جا رہی ہے دروازے کے باہر کھڑی کر کے، آپ کو کوئی شعور نہیں اس بات کا کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پانی کدھر جا رہا ہے، ان کے کوئی پودے تو خراب نہیں ہو رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کوئی چیز رکھنا چاہتے ہیں، گاڑی پارک کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، سڑک آپ کے سامنے ٹوٹی ہوئی ہے، آپ کا کروڑوں کا مکان ہے، آپ کبھی اس طرف توجہ نہیں دیں گے کہ چلیے کیا فرق پڑتا ہے، یہ تھوڑی سی مرمت ہے میں خود ہی کرا دیتا ہوں۔ تو یہ چیزیں تو ہمارے یہاں ہے ہی نہیں، یعنی ہم صفائی کا اہتمام کریں، ہم وضو کرتے وقت، ہم دوسری عبادات کرتے وقت دوسروں کا خیال رکھیں، ان کو آزار نہ پہنچائیں، یہ چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، ہمارے دین میں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ دوسروں کو آزار پہنچانا بعض صورتوں میں کبیرہ گناہ بن جاتا ہے، لیکن اس کا ہمیں شعور ہی نہیں ہے، تو یہ شعور لوگوں میں بھی پیدا کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہماری تعلیم کی ابتدا یہاں سے شروع ہو، یعنی جب بچوں کو تعلیم دینا شروع کریں تو انہیں بتائیں کہ اچھا شہری کیا ہوتا ہے، اچھا مسلمان کیا ہوتا ہے، لوگوں کے حقوق کیسے رکھے جاتے ہیں، شہر کیسے صاف رکھنے ہیں، گلی کیسے صاف رکھنی ہے، قطار کیسے بنانی ہے، کسی کی مدد کیسے کرنی ہے، یہ چیز تو بچپن سے راسخ کر دینی چاہیے ہمارے ذہنوں میں، لیکن وہ ہم بدقسمتی سے نہیں کرتے۔ اس کے بعد بڑے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی بالکل بے پرواہی کے ساتھ یہ سب معاملات کرتے ہیں، اور ریاستیں بھی اس طرح کی چیزوں کے بارے میں، چونکہ قومی سطح پر یہی حال ہے کہ ہم جو چیز چاہیں گے اٹھا دیں، کہ آپ ذرا دیکھیے ہمارے جو تفریحی مقامات ہیں ان پر جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے میں جب آج سے کوئی 50 سال پہلے جھیل سیف الملوک پر گیا تھا تو کچھ دیر کے لیے بالکل مبہوت کھڑا رہ گیا تھا اس کی خوبصورتی دیکھ کے، لیکن اب لوگوں سے پوچھئے وہ بتاتے ہیں آپ کو کہ وہاں کیا صورتحال لوگوں نے بنا رکھی ہوئی ہے۔ تو اس چیز کا ہمارا قومی شعور انتہائی پست ہے۔ تو سڑک پر جاتے ہوئے، راستہ چلتے ہوئے کچھ پئیں گے، کھائیں گے، سڑک کے اوپر پھینک دیں گے، گاڑی کا شیشہ کھولیں گے، اس سے باہر پھینک دیں گے۔ ہم تو بعض اوقات اگر آپ محلوں میں جائیں تو آپ اپنے سارے گھر کا گرد و غبار کوڑا کرکٹ اٹھائیں گے اور اپنی کھڑکی سے نیچے پھینک دیں گے، بے شک کسی کے سر کے اوپر پڑ رہا ہو۔ تو اس معاملے میں تو ہماری ناشائستگی بالکل ایک ضرب المثل بن چکی ہے۔ اس کے لیے مجھے بھی جدوجہد کرنی چاہیے، آپ کو بھی کرنی چاہیے، اس کے لیے میڈیا کو بھی کرنی چاہیے، لوگوں کو بہت تعلیم دینی چاہیے، اور اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہماری عبادات خوبصورتی اور حسن کے ساتھ انجام پائیں۔ ٹھیک، اچھا ہم نے دیکھا تھا ملیشیا میں، ہم رہے وہاں 10 سال آپ کے ساتھ، تو وہاں پر تو حکومت نے پابندی لگا دی ہے کہ آپ گھر کے اندر، گھر کے باہر یہ کام کر ہی نہیں سکتے، قربانی کرنی ہے تو جانور کو لے کے جائیں۔ ایک علاقہ مقرر کیا ہے، وہاں پر وہ مسجد کا احاطہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی سرکار کی جگہ بھی ہو سکتی ہے، وہاں طریقے سے معاملات ہوں گے۔ اور اس کے بعد تو کیا ہمارے ملک پاکستان میں بھی اس طرح کی کوئی پابندی ریاست لگائے تو اس کو حق حاصل ہے؟ اس کو بالکل حق حاصل ہے، ہر چیز کو منظم کرنا، جس طرح کے سعودی حکومت ہے تو حج کے معاملات کو منظم کرتی ہے، انہوں نے بھی وہاں پابندی لگائی ہوئی ہے، یعنی آپ کے پاس اس کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ جائیں اور جا کے حرم میں قربانی کرنا شروع کر دیں یا یہاں سے کوئی جانور پکڑیں۔ اس کے لیے بھی ایک نظم بنایا گیا ہے، وہ نظم وہاں بھی بنانا بالکل جائز ہے۔ اسی طرح سے امارات میں بھی ایسے ہی منظم کر دیا گیا ہے، وہاں ملیشیا میں بہت اچھا نظام تھا، میرے علم کی حد تک ترکی میں بھی، دیہاتی علاقوں کے بارے میں تو نہیں معلوم، اسی طرح کا نظم ہے، ہمارے یہاں بھی ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ایک علامتی اظہار ہے، پورے احساس کے ساتھ ہم شریک ہوں، لیکن یہ کہ ہمارے شہر صاف ستھرے رہیں، ہمارے گھر صاف ستھرے رہیں، اس کو ایک منظم طریقے سے انجام دیا جائے، یہ سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔